قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لیے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ، ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کن سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک روح یعنی جان ہیں جس کو حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن تک پہنچایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا تھا، اور یہ کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، جو ان سب کی گواہی دے، خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گے۔ حضرت جنادہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت جنت سے زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک کی جگہ کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چل کر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور جنتی لمبے سایوں میں ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے
لیکن نہ تو تھوک آئے گا، نہ پیشاب پاخانہ ہوگا، اور نہ ناک کی صفائی کی ضرورت پیش آئے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کھانے کا کیا ہوگا؟ یعنی کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کے پسینے کی طرح ہوگا، یعنی غذا کا جو اثر نکلنا ہوگا وہ ڈکار اور پسینے کے ذریعے نکل جایا کرے گا۔ اور جنتیوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا، تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تمہارے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دے دی گئی ہے۔ یقین و شائقات سچا پیغام۔ آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔